بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین کا خوبصورت واقعہ۔ اللہ تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرنا انبیاء کرام کے طریقے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے۔ حکم خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو صرف اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور توکل کے ساتھ اللہ نے اپنے بندوں کو یہ حکم دیا ہے کہ صبر و نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگو۔ جب بھی کوئی پریشانی ہو اس پر صبر کرو اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو تو اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ توکل کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ کی ذات سے مدد طلب کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک کیسا معاملہ فرماتا ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو صبر اور نماز سے طلب چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اس آیات میں بتایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ صبر سے مدد طلب کرنا یہ ہے کہ عبادت کی ادائیگی، گناہوں سے روکنے، انسانی خواہشات کو پورا نہ کرنے پر صبر کیا جائے، اور نماز پر چونکہ تمام عبادات کی اصل اور اہل ایمان کی معراج ہے اور صبر کرنے میں بہترین معاون ہے، اس لیے اس سے مدد طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ان دونوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے، بدن پر باطنی اعمال میں سب سے سخت صبر اور ظاہری اعمال میں سب سے مشکل نماز ہے۔ یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز ہی سے اللہ کی مدد چاہتے، جیسا کہ حضرت حذیفہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت مہم پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہو جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ کسی بھی پریشانی کی صورت میں مسلمان کا پہلا ہتھیار صبر ہے اور دوسرا ہتھیار نماز ہے۔ اگر مسلمان اپنی پریشانی پر صبر کرے گا اور پھر اللہ سے اس کی مدد کے لیے نماز کا سہارا لے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اللہ کی ایک ایسی ہی بندی کا واقعہ بتاتے ہیں جس نے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی غیبی مدد کو اپنی طرف مبذول کرایا۔ یہ واقعہ ایک خاتون کا ہے جو یہ بیان کرتی ہے کہ اس کا خاوند اس کو چھوڑ کر بغیر بتائے کہیں چلا گیا اور پھر میں اس کی راہ تکتی رہ گئی مگر وہ واپس نہ آیا۔ جب میرا خاوند مجھے چھوڑ کر گیا میری گود میں چھوٹی سی بچی بھی تھی۔ جب مجھے اپنے خاوند کی واپسی کا یقین نہ رہا تو میں اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ رہنے لگی۔ میرا باپ بھی اس قدر ضعیف ہو چکا تھا کہ اب وہ مزدوری کرنے اور پیسے کمانے سے عاجز تھا۔ ہمارے حالات آئے دن بگڑتے جا رہے تھے اور نوبت فاقوں تک آ پہنچی تھی۔ ایک دن میری بچی کو شدید بخار آ گیا، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، دوائیں کے لیے پیسے تو دور کی بات، میں سخت پریشانی کی حالت میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک میرے دل و دماغ پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سا چھا گیا، کون ہے جو مسترد کی فریاد کو سنتا ہے جب وہ اس کو آواز دیتا ہے اور اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے۔ اللہ کے اس ارشاد نے میرے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے بھروسے اور توکل پیدا کیا کہ میں اٹھی اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹی رکھی، اس کے بعد وضو کیا، 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور دوبارہ نماز کی نیت باندھ کر اللہ کے حضور سجدے ریز ہو گئی۔
بچی کی تکلیف کی وجہ سے نماز بھی مختصر پڑھی، لیکن ذہن پر اللہ تعالیٰ کے اسی ارشاد اور آیت کا یقین تھا۔ دل میں اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ جاگ اٹھا تھا۔ میں اسی عمل کو بار بار دہرا رہی تھی، 2 رکعت پڑھتی، دعا کرتی اور بچی کی پٹی چینج کرتی۔ میں نے اس عمل کو 4-5 بار دہرایا ہوگا۔ ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں اور میرے والد صاحب دونوں پریشان تھے کہ رات کے اس پہر دروازے پر کون ہو سکتا ہے۔ والد صاحب نے پوچھا کون، تو باہر سے آواز آئی، میں ڈاکٹر ہوں۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا مریضہ کہاں ہے؟ ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بڑی تسلی سے میری بچی کو چیک کیا، پھر کاغذ پر چٹ لکھی اور مجھے تھماتے ہوئے کہا لائیے میری فیس، میں چلتا ہوں اور یہ دوائیں لا کر بچی کو استعمال کرائیں۔ میں نے عاجزی سے کہا کہ ہمارے پاس تو فیس نہیں ہے۔ ڈاکٹر کو غصہ آیا اور غصے میں بولا اگر فیس نہیں تھی تو اس وقت مجھے فون کر کے کیوں بلایا؟ مفت میں تھوڑا ہی چیک کرتے ہیں۔ اس پر ہمیں حیرانی ہوئی کہ ڈاکٹر کو فون کس نے کیا۔ البتہ ہم نے ہمت کر کے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم نے تو فون نہیں کیا، بلکہ ہمارے پاس تو فون بھی نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ہم یہ دوائیں کیسے لا سکتے ہیں؟ اس پر ڈاکٹر تھوڑا نارمل ہوا اور پوچھنے لگا کہ افتخار صاحب کا گھر نہیں ہے؟ ہم نے بتایا نہیں، ان کا گھر اس گلی کی دوسری نوک پر ہے۔ تو وہ ڈاکٹر خاموشی سے چلا گیا۔ میں واپس اپنی بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر گزری کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہی ڈاکٹر دوبارہ ہمارے گھر آیا اور اس نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ لوگوں کی پوری کہانی نہ سن لوں۔ میں نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے ہمیں تسلی دی اور خود جا کر مارکیٹ سے دوائیاں خرید کر لایا اور ساتھ میں ہمارے کھانے پینے کے لیے بھی کافی کچھ لے کر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری بچی کو دوائیں پلائیں اور جاتے وقت یہ کہہ کر گیا اب آپ کو کسی قسم کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہر مہینے آپ کو ضرورت کا سامان پہنچا دیا کروں گا۔ میرے پیارے دوستو، اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔